السلام علیکم دوستو، آج ہر پاکستانی کے مائنڈ میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ پی آئی اے کا بکنا اچھا ہے یا برا، یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ دوستو، یہ خبر صرف ایک کاروباری ڈیل نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا سوال ہے۔ یہ ایک دور کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کی کہانی ہے۔ ایک ایسا نام جو کبھی پاکستان کی پہچان ہوا کرتا تھا، ایک ایسا پرچم جو دنیا کے ایئرپورٹس پر فخر سے لہراتا تھا، آج وہی قومی ایئر لائن پی آئی اے نجی ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو 135 ارب روپے کے عوض ایک نجی گروپ کے حوالے کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ قیمت واقعہ ہی اس قومی اثاثے کی اصل قیمت تھی؟ ذرائع کے مطابق فروخت کی گئی پی آئی اے کے اثاثوں کی مجموعی مالیت 150 سے 190 ارب روپے کے درمیان بتائی جاتی ہے، یعنی جو چیز بیچی گئی اس کی قیمت کاغذوں میں کہیں زیادہ تھی۔ یہ سودا اس وقت طے پایا جب حکومت پاکستان نے پی آئی اے کی 5 قیمتی جائیدادیں، تمام طیارے، ملکی اور بین الاقوامی روٹس اور مکمل آپریشنز نجکاری کے لیے پیش کیے تھے۔ نجکاری کمیشن کے مطابق قومی ایئر لائن کے پاس اس وقت 34 طیارے ہیں، ان میں سے 18 آپریشنل اور 16 گراؤنڈڈ ہیں۔ پی آئی اے روزانہ 70 پروازیں چلاتی ہے جو 45 بین الاقوامی اور 25 ملکی روٹس کو کور کرتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ایک زندہ ادارے کی سانسوں کا وہ حساب ہے کہ پی آئی اے میں اس وقت 9500 ملازمین کام کر رہے ہیں۔ ایگریمنٹ کے تحت ان تمام ملازمین کو کم از کم 1 سال تک ملازمت کا تحفظ بھی دیا گیا ہے، لیکن 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال آج بھی فضا میں ملحق اور کمیشن کے لیے ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پی آئی اے کی یومیہ آمدن 600 سے 800 ملین روپے کے درمیان ہے، جبکہ جنوری سے جون 2025 کے دوران ایئر لائن نے 112 ارب روپے کی انکم بھی حاصل کی تھی۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر ادارہ کمائی کر رہا تھا تو اسے بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حکومت نے کیوں فیصلہ کیا ہے کہ پی آئی اے کے 75% شیئرز فروخت کر دیے جائیں، جبکہ کامیاب بولی کرنے والے کو باقی 25% شیئرز خریدنے کے لیے 90 دن کی مہلت دی گئی ہے؟ اس سودے کے تحت حکومت نے خریدار کو غیر معمولی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ نئے طیاروں کی خریداری میں سیلز ٹیکس معاف ہوگا۔ پی آئی اے کے ایف بی آر اور ایویشن کے واجبات خریدار ادا نہیں کرے گا۔ حالانکہ پی آئی اے کو ایف بی آر کے 26 ارب اور ایویشن کے 7 ارب روپے بھی ادا کرنے تھے، یہ بوجھ اب حکومت نے خود اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نجکاری کے تحت کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں واقع قومی ایئر لائنز کے دفاتر سمیت کل 5 جائیدادیں بھی فروخت کر دی گئی ہیں۔ کامیاب خریدار عارف حبیب تھے اور فوری طور پر حکومت پاکستان کو 10 ارب 12 کروڑ روپے ادا کرے گا، جبکہ باقی رقم پی آئی اے کی بہتری اور بحالی پر خرچ کی جائے گی۔ بولی کے بعد عارف حبیب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پی آئی اے کے طیاروں کی تعداد 65 تک بڑھائیں گے اور نئے روزگار کے مواقع پیدا کر دیں گے۔ یہ وعدے امید دلاتے ہیں، لیکن تاریخ سوال بھی کرتی ہے، کیا یہ فیصلہ پی آئی اے کو دوبارہ بلندیوں تک لے جائے گا یا یہ قومی شناخت کے لیے ایک اور باب کا اختتام ثابت ہوگا؟ یہ فیصلہ صرف ایک ایئر لائن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اکنامک ماڈل، ریاستی سوچ اور قومی ترجیحات کا ایک ایسا امتحان ہے۔ کیا قوم اس میں پاس ہوگی یا فیل؟
آج PIA فروخت ہو گئی، لیکن قوم اب بھی اس جواب کی منتظر ہے کہ کیا یہ مجبوری تھی یا یہ مجرمانہ غفلت تھی۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ وہ وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ وہ یہ بتائے گا کہ وہ قومی ایئر لائن جو کبھی دنیا کی ٹاپ کلاس کی ایئر لائن کی فہرست میں سر فہرست ہوا کرتی تھی، وہ ایئر لائن جس نے مالٹا ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد ایئر لائنز اور مڈل ایسٹ میں ایویشن کے پروسیس کو لیڈ کیا تھا، آج وہ اس نہج کے اوپر کیوں پہنچی ہے کہ اسے اپنی قدر اور قیمت کے حساب سے بھی بہت سستے اور کم داموں یعنی کوڑیوں کے بہاؤ بیچ دیا گیا ہے۔ اور یہ سوال ہر پاکستانی کے مائنڈ میں ہے، اور اس کا جواب حکومت، نجکاری کمیشن اور ان ارباب اختیار کو دینا ہے جو اس پورے پروسیس کا حصہ رہے ہیں۔